الرحمن الرحیم۔ مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری لے کر مکہ کی طرف کسی دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں نکلی۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ وہ عورتیں مالدار گھرانوں کے بچوں کو اپنے گھر لا کر انہیں دودھ پلاتی، اور پھر جب وہ بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے تو انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر آتی، اور اس کے بدلے میں ان بچوں کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورت کو بہت زیادہ پیسے اور تحفے دیتے تھے۔ اس امید میں بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اونٹنیاں لے کر چلی۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت زیادہ غریبی تھی۔ ان کے شوہر کو کوئی کام نہ ملتا، صرف بکری چرا کر انہی کے دودھ پر دن رات گزارا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ بنو سعد قبیلے میں گھاس بھی بہت کم اگتی تھی، اس لیے جانوروں کو صحیح سے چارہ بھی نہیں مل پاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی اسی کمزور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف ان 10 عورتوں کے ساتھ چل پڑی تاکہ انہیں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی 4 پیسے آنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر تھے۔ ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھی، اس لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی، اور پھر دور جا کر ان عورتوں کو ایک جگہ پر رکنا پڑتا تاکہ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ مکہ پہنچے۔ ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا تھا، اس لیے آخر ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، دھوپ بھی بہت تیز ہے، اس لیے اگر تم اجازت دو تو ہم نکل جائیں اور تم دھیرے دھیرے اپنی اسی اونٹنی سے آتی رہنا۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ میری وجہ سے پریشانی مت اٹھاؤ، جاؤ تم سب نکل جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے پیچھے آ رہی ہوں۔ 2 دن کے سفر کے بعد یہ 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئی، اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں سے کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی، لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے تو وہ اسے لینے سے انکار کر دیتی اور کہتی کہ ارے ہم اتنی دور سفر کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ بچے کے باپ سے ہمیں کچھ پیسے اور خرچہ مل جائے، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس لیے ساری عورتوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکے کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئی۔ جب سبھی عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا تو یہ بات حضرت آمینہ کے دل کو لگی، اور وہ اکیلی گھر میں بیٹھی اپنے اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر رونے لگی، اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اے کاش آج میرے معصوم بچے کے باپ زندہ ہوتے تو میرے بچے کو کوئی عورت اپنے گھر لے جاتی، اے کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو میرے بچے کو گود میں لے کر بازاروں میں گھماتے اور اسے اچھے اچھے کھلونے دلاتے۔ حضرت آمینہ کے آنسو دیکھ کر شاید اس وقت اللہ تعالی حضرت آمینہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے آمینہ، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس بچے کے باپ اسے کھلونا لے کر نہیں دے پائے تو کیا ہوا؟ اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمان کے چاند کو اس بچے کے لیے کھلونا بنوا دوں گا اور وہ انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اے آمینہ، اس بچے کے باپ اس سے کیا بازاروں کی سیر کرواتے ہیں؟ آنے والے وقت میں دیکھنا، میں اس بچے کو آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کرواؤں گا۔ حضرت آمینہ خاموش پریشان بیٹھی تھی اور شاید یہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو جب اپنے پوتے کے بارے میں خبر معلوم ہوئی کہ کسی عورت نے بھی میرے پوتے کو قبول نہیں کیا ہے، سب نے لینے سے انکار کر دیا ہے، تو ان کے بھی دل پر چوٹ لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگے اے کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اسی وقت مکہ پہنچی۔
تو انہیں معلوم ہوا کہ اب مکے میں کوئی مالدار گھرانے کا بچہ نہیں بچا ہے۔ ان سبھی عورتوں نے ہر ایسے بچے کو لے لیا ہے جس کا باپ مالدار ہو۔ حلیمہ سعدیہ تلاش کرتی ہوئی حضرت آمینہ کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں دودھ پلانے والی ہوں، دیہات سے آئی ہوں، بچہ چاہیے۔ حضرت آمینہ نے سوچا کہ یہ عورت بھی ابھی میرے بچے کو دیکھ کر منع کر دے گی کہ میں اس یتیم کو گود نہیں لیتی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو گھر کے اندر بلا لیا۔ حلیمہ سعدیہ کو بھی جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بچہ یتیم ہے اور اس کا باپ نہیں ہے تو لینے سے انکار کر دیا اور واپس چلی گئی۔ انہیں کوئی بھی بچہ نہیں ملا اور وہ اپنے شوہر کے پاس ایک خیمے میں پہنچی۔ شوہر نے پوچھا کہ اے حلیمہ کیا ہوا، کوئی بچہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم دیر سے پہنچے اس لیے مکہ کے سارے بچے ان عورتوں نے لے لیے اور میری قسمت میں شاید کوئی بھی بچہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک گھر میں گئی تھی تو وہاں ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ مر چکا ہے تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں پیسے اور تحفے کون دے گا؟ اس لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ 2 دنوں سے بھوکا تھا اور حضرت حلیمہ کے سینے میں بالکل بھی دودھ نہیں بچا تھا، کیونکہ حضرت حلیمہ نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک کی وجہ سے ان کے سینے میں بھی دودھ آنا بند ہو گیا تھا۔ اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ان کے شوہر نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا ہے اور ہم اتنی دور کا سفر کر کے مکہ آئے ہیں، کل صبح ہمیں واپس جانا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور اس یتیم بچے کو لے آؤ۔ چلو ہمیں کچھ پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوا، کم سے کم اللہ کی طرف سے کچھ ثواب بھی ملے گا کہ ہم نے ایک یتیم بچے کو پالا۔ خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے میں ابھی جا کر اس بچے کو لے کر آتی ہوں۔ اور پھر حضرت حلیمہ بی بی آمنہ کے گھر پہنچی۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی کہ چلو میرے بچے کو کسی عورت نے قبول تو کیا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ ذرا مجھے وہ بچہ تو دکھلاؤ۔ حضرت آمینہ نے زمین پر لیٹے ایک بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی وہ کپڑا ہٹا کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل دھک سے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا خوبصورت بچہ اور اس کی اتنی پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ خود پر قابو نہ کر سکی اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ بچے کو سینے سے لگاتے ہی حضرت حلیمہ کو ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ جو انہیں ساری زندگی میں نہیں مل سکی۔ پھر حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں اس بچے کو ضرور لوں گی۔ حضرت آمینہ نے خوش ہو کر عبدالمطلب کو بلوایا اور کہا کہ ایک عورت بچے کو لینے آئی ہے۔ یہ سن کر عبدالمطلب بھی خوش ہوئے اور جلدی سے گھر پہنچے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بنو سعد سے ہوں۔ پھر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے خوش ہو کر کہا کہ واہ بھائی واہ، نیکی اور سادگی ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ انہوں نے حضرت حلیمہ کی تعریف کی اور پھر فرمایا کہ تم میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حضرت حلیمہ جب بچے کو لے کر آگے بڑھنے لگی تو رک کر حضرت آمینہ سے کہا کہ اے آمینہ، میں دیہات کی رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا خوبصورت بچہ دیہاتوں میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ، تم دیہات کے رہنے والی ہو اور میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا بچہ شہروں میں نہیں دیکھا۔ حضرت عبدالمطلب پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اے حلیمہ، تم نے دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا اور اے آمینہ، تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں ملکوں کا سفر کیا کرتا ہوں، میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہوتے تو شاید وہ یہ کہتے کہ اے حلیمہ، تم نے دیہاتوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے آمینہ، تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے عبدالمطلب، تم نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں جبریل ساری دنیا کا چکر لگاتا ہوں، میں نے ساری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھتا تو شاید اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس بچے کا پروردگار ہوں، میں ساری دنیا کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، میں اس بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ساری مخلوق میں اس بچے جیسا خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔
حضرت حسان نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا، اے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ تو ہر برائی سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، آپ تو بالکل ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسا آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی، وہ چھوٹا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ نے حضور کے بارے میں سوچا کہ اس چھوٹے بچے کو اپنے سینے سے دودھ پلا کر تو دیکھوں، شاید ایک دو قطرے دودھ اس بچے کو مل جائے۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کے سینے میں دیکھتے ہی دیکھتے دودھ بھرتا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ پھر اس دوسرے بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر یہ دیکھ کر بہت حیران تھے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ یہ برتن لو اور باہر ہماری جو اونٹنی کھڑی ہے اس کے تھنوں میں جا کر دیکھو، شاید تھوڑا بہت دودھ نکل آئے تاکہ ہم لوگ بھی کچھ دودھ پی لیں اور اپنی بھوک مٹا سکیں۔ شوہر برتن کو لے کر باہر اس کمزور اونٹنی کے پاس پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا دودھ نکالنا شروع کیا اور پورا برتن بھر لیا۔ جب وہ دودھ لے کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے تو حضرت حلیمہ بھی حیران رہ گئی کہ ہماری اس کمزور اونٹنی کے اندر سے اتنا زیادہ دودھ کیسے نکلا۔ شوہر نے جواب دیا کہ اے حلیمہ، مجھے تو لگتا ہے کہ اس یتیم بچے کے ساتھ اللہ کی کوئی خاص مدد ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ ایسے ایسے عجوبے ہو رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے کہ میرا چاند سا پیارا بچہ ہمارے گھر کی ساری مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ سبھی لوگ دودھ پی کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر نے اپنے قبیلے بنو سعد کی طرف لوٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ 9 عورتیں پہلے ہی جا چکی تھی اور بہت دور نکل گئی تھی۔ شوہر پہلے اونٹنی پر بیٹھ گئے اور پھر خود اپنی بیوی کو اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حلیمہ کی گود میں تھے۔ ان کے شوہر اونٹنی کو بار بار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پریشان ہو کر شوہر نیچے اترے تو وہ اونٹنی ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ شوہر بہت زیادہ حیران ہوئے اور پھر سے اونٹنی پر آگے بیٹھے اسے چلانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شوہر کو کچھ شک ہوا اور انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تم اس بچے کو لے کر آگے بیٹھو اور میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جیسے ہی آگے بیٹھی تو وہ اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے زمین پر سر رکھ کر 3 بار سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سواری بنا دیا۔ اور پھر اس اونٹنی نے ایک دوڑ لگائی اور بہت تیز چلنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حیران تھے کہ یہ تو وہی اونٹنی ہے کہ جسے لے کر ہم آئے تھے اور جو چلنے کو ترستی تھی۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے کہ اتنی تیز دوڑ رہی ہے؟ کچھ ہی وقت گزرا کہ اس اونٹنی نے دوڑتے ہوئے ان 9 عورتوں کو پا لیا اور تیزی سے چلتے ہوئے ان کے پاس سے گزری۔ تو ان عورتوں نے حیرانی سے پوچھا کہ اے حلیمہ، کیا تم نے سواری بدل دی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ میں نے سواری نہیں بدلی، بلکہ اس سواری کا سوار بدل چکا ہے۔ سب سے پہلے حلیمہ سعدیہ ہی اپنے محلے بنو سعد میں پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اس دن میرے پورے محلے سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ آخر یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قبیلے میں استقبال ہو رہا تھا۔